اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں پچھلے 35 برس سے خدا کا کلام سنا رہی ہوں۔ 5 سال گھر پر بائبل اسٹڈی کروائی، 5 سال سینٹ لوئس کے ایک چرچ میں خدمت کی، اور اب تقریباً 25 برس سے میں اس خدمت میں ہوں جو آپ کے سامنے۔ ان تمام برسوں میں نے ہزاروں ہزار میٹنگز لیں۔ اس تمام عرصے میں بیماری کی وجہ سے صرف ایک پوری میٹنگ اور ایک میٹنگ کا صرف ایک سیشن نہیں لے سکی۔ بقیہ تمام 35 برسوں میں خدا نے مجھے اپنی پناہ میں رکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر حیران کن ہے؟ غیر یقینی حد تک حیران کن، اور اس طرح کی چیزوں کے لیے جو خدا ہمیں بخشتا ہے۔ ہمیں خوشی منانے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے مجھے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا، آپ جانتی ہیں آپ کے پاس بڑی بھرپور گواہی ہے۔ میری بہت سی دوستوں کے پاس بھرپور گواہیاں ہیں، اور اس نے کہا لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ میری زندگی میں کوئی ایسا المناک واقعہ نہیں ہوا کہ جس پر مجھے غالب آنے کی ضرورت پڑی ہو۔ اور اس نے بتایا کہ ایک دن میں خدا سے بات کر رہی تھی اور میں نے خدا سے کہا میرے پاس گواہی نہیں ہے، تو خدا نے کہا تمہاری گواہی یہ ہے کہ میں نے تمہیں محفوظ رکھا ہے۔ دیکھا، ہمیں اپنی زندگی میں خدا کی قائم رکھنے والی قوت کی موجودگی کا جشن منانے کی ضرورت ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنے کار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن ہمارے نہیں ہوتے، کیونکہ خدا کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ کیا کسی کو اپنی روح میں جنبش محسوس ہو رہی ہے، یا یہ کہ وہ جس بوجھ کے ساتھ یہاں آیا تھا وہ اس کے کندھوں سے اترنا شروع ہو گئے ہیں؟ یاد رکھیں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے واپس آغاز کی طرف جانا ہوگا۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اپنی فکریں خدا پر ڈال دیں۔ یہاں سے نکلتے ہی دوبارہ سے اسی مسئلے کی فکر کرنا شروع نہ کر دیں۔ اگر آپ اس کے متعلق کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اسے خدا کو دے دیں، اور اس دوران اسے دکھائیں کہ آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور دلیری سے آگے بڑھیں اور اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں۔ اگلی عید فصح ہے، اور یہ گندم کی فصل کی کٹائی کے آغاز پر خدا کی شکر گزاری کی عید تھی۔ اس کے بعد نرسنگوں کی عید آتی تھی، ایک دن کی عید جو خوشی اور خدا کی شکر گزاری کے اظہار کی عید تھی۔ یوم کفارہ ایک بڑا دن تھا جس دن قوم کو ان کے گناہوں سے آزادی ملتی تھی اور وہ خدا کی رفاقت میں بحال کیے جاتے تھے، اور یہ اس لائق تھا کہ ہر سال اس دن کو الگ رکھا جائے۔ میں تو اس دن کو جشن کی طرح مناؤں گی کیونکہ آج میرے تمام گناہ معاف کیے گئے۔ واو، مجھے ادائیگی نہیں کرنا پڑی، یسوع نے ادائیگی کی۔ خیموں کی عید 7 روزہ عید تھی، اور یہ خدا کی حفاظت اور رہنمائی کا جشن منانے کی عید تھی۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ شاید ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہ دے کر ہم کچھ اچھی باتوں کو کھو دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم انہیں حکم کے طور پر کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ وہ تو مناتے تھے، اور میں نے 8 عیدیں گنی ہیں جو وہ مناتے تھے۔ ان کے علاوہ ہر دفعہ جب وہ کوئی فتح حاصل کرتے تو اس کا جشن مناتے تھے، جیسے جب نہمیہ نے دیوار بنانا ختم کی تو انہوں نے خوشی منائی، اور جب آستر نے شریر حامان پر فتح حاصل کی اور اسے سولی چڑھایا گیا تو انہوں نے خوشی منائی۔ ہر دفعہ جب بھی وہ کسی طرح کی ترقی پاتے یا کچھ بھی کرتے تو وہ ایک مذبح بناتے اور وہاں پرستش کرتے اور خوشی مناتے۔ لہٰذا وہ ہمیشہ اپنی فتوحات کی خوشی مناتے، اور میرے خیال میں ہم ایسا کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں۔ میرے خیال میں سچ میں ہمیں اس بات کے لیے وقت نکالنا چاہیے کہ اپنی فتوحات کا جشن منائیں۔ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے دوست کے ساتھ ایک کپ کافی پینا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں سوچنے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے اور میں وقت نکالوں گی کہ اس کی خوشی مناؤں۔ لہٰذا خدا نے وہ تمام عیدیں منانے کا حکم دیا، لیکن میرے خیال میں جو کچھ وہ حکم کے تحت کرتے تھے اب ہمیں فضل کے تحت کرنا ہے۔ اگر وہ اسے حکم کے ماتحت اس قدر زیادہ کرتے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو اپنی ساری زندگی ہر وقت جشن منانے والے رویے کے ساتھ بسر کرنا چاہیے۔ آمین۔ خیر، جوائس میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ان گہرے لوگوں میں سے ہوں جو زیادہ خوشی محسوس نہیں کرتے، آپ جانتے ہیں۔ میں نے اس بارے میں کتاب لکھی ہے، اپنے احساسات سے ہٹ کر جینا۔ آپ جا کر اس کی کاپی خرید سکتے ہیں۔ آمین۔ جی ہاں، وہ ایک جشن سے دوسرے جشن تک زندگی گزارتے تھے۔ خدا خوشی منانا پسند کرتا ہے۔
کیا خیال ہے کہ اگر آپ ہر صبح اٹھیں تو او واو ایک اور جشن منائیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے اپنی زندگی میں اس مقام تک پہنچنا کافی شاندار رہا، کیونکہ میں ان گہرے لوگوں میں سے تھی جو کوئی شور نہیں مچاتے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ اپنے مسائل کو کیسے حل کروں، اور ہمیشہ ہی میں دنیا کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی تھی۔ ہر چیز کی ذمہ داری مجھ پر تھی، ہر کوئی ہر چیز کے لیے میری طرف دیکھتا تھا۔ اور میں آپ کو بالکل سچ بتا رہی ہوں، آپ اپنے سفر سے لطف اندوز ہونا سیکھ سکتے ہیں۔ اس بات سے مایوسی کا شکار نہ ہو کہ آپ کب اپنی منزل پر پہنچیں گے، اس طرح تو آپ اپنے سفر سے کبھی بھی لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ زندگی کے سفر میں جب منزل کا فاصلہ تھوڑا رہ جائے تو سفر بہت زیادہ لمبا لگنے لگتا ہے۔ اور میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو چونکہ آپ نے بہت لمبا سفر طے کیا ہے، آپ وہاں کچھ دیر کے لیے آرام کریں گے اور پھر آپ اپنی زندگی کے کسی اور سفر کے لیے روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں مقصد کے تحت زندگی گزارنے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہوتے ہیں، ہم پھیل رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم آگے بڑھنے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تو پھر پوری زندگی میں لطف اندوز ہونے کے چند ہی لمحے ہوں گے۔ آمین۔ لہٰذا سیکھیں کہ کس طرح خوشی منانا ہے۔ آئیے سیکھیں کہ اپنی چھوٹی بڑی فتوحات سے کیسے لطف اندوز ہونا ہے۔ سالگرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ او نہیں، ان کے بارے میں بات نہ کریں، یہ تو صرف یہ ہے کہ میں 1 سال اور بوڑھی ہو جاتی ہوں۔ میں اپنی سالگرہ کی فکر نہیں کرتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ یہ 1 سال بڑے ہونے سے بڑھ کر ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، اگر ہم ایک بچے کی پہلی سالگرہ مناتے ہیں، جو تقریباً سب ہی اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں کہ ان کی پہلی سالگرہ پر پارٹی کریں، اور سب ہی یہ کرتے ہیں اور سب رشتہ داروں کو آنا ہوتا ہے، اور عام طور پر بچوں کی دوسری سالگرہ بھی منائی جاتی ہے، اور اسی طرح مزید اگر ہم 1 سالہ بچے کے لیے اتنی بڑی پارٹی کر سکتے ہیں تو جب وہ 50 یا 60 سال کا ہو یا 30-40 کا ہو تو ہمیں کس طرح کی پارٹی کرنی چاہیے؟ واو! میرا مطلب ہے میں اس بارے میں سوچتی ہوں کہ جب کوئی 1 سال گزار دیتا ہے تو ہم کسی کی سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ سنیے، ہم کسی کی سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ اوہ واو، یہ 1 سال کا ہو گیا ہے، آئیے اس کی سالگرہ کا جشن منائیں۔ خیر اگلے سال 4 جون کو میں 70 کی ہو جاؤں گی، اور عزیزو میں اس کی پارٹی کروں گی، اور یہ ایک ہی دن کی پارٹی نہیں ہوگی بلکہ ایک پورے ہفتے کا جشن ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم پارٹی کریں گے۔ 1 سال میں آپ کا دل تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 5,25,600 مرتبہ خون کو جسم میں دھکیلتا ہے، جو کہ آپ کے جسم کے حساب سے اوسطاً 24,000 سے 48,000 میل لمبی شریانوں میں جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بہت سی معجزانہ قوت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم پورے طور پر بھاگ دوڑ سکیں اور ان تمام کاموں کو سر انجام دے سکیں جو ہم کرتے ہیں، اور ہمیں یہ رویہ رکھنا ہے کہ اوہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کو اس کی ضرورت ہے، اور چونکہ ہم ان چیزوں کے لیے وقت نہیں نکالتے اسی لیے ہم تلخ اور توانائی سے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور بیٹھے خود پر افسوس کرتے رہتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں سے ناراض رہتے ہیں جو اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ آمین۔ خیر مجھے کسی نے پارٹی نہیں دی، کسی نے مجھے ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتی۔ سچ بات یہ ہے کہ ہمیں اس رویے کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اوہ نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں، نہیں یہ فضول خرچی ہوگی۔ میں ایک اور بات بتاؤں، آپ اتنی قدر رکھتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کے لیے فضول خرچی کی جائے۔ کچھ بھی جو آپ حاصل کرتے ہیں یا جو کچھ کوئی دوسرا آپ کے لیے کرتا، ضروری نہیں کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی آپ کو شدت سے ضرورت ہو۔ متی 26واں باب اس کی 6 آیت۔ اور جب یسوع بیت عنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا
تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطردان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور میں اس میں اضافہ کروں گی کہ بہت مہنگا عطر، کیونکہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1 سال کی اجرت کے برابر تھی یا کچھ ایسے ہی، البتہ یہ بہت ہی نایاب اور مہنگا عطر تھا۔ اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس بات پر خفا ہوئے تھے؟ واو! اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا؟ کیا زیاں ہے؟ اب یہ عطر لے کر اس نے یسوع کے سر پر انڈیل دیا ہے۔ یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ جی ہاں، یہ مقصد سننے میں بہت روحانی لگتا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، بعض اوقات ہم بہت بدبودار اور مذہب پرست بن جاتے ہیں اور کسی بھی چیز سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ آمین۔ یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، ایک قابل تعریف خوبصورت کام کیا ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ اب یہ سنیں، اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ اب میں اس حوالے کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ محبت اور قربانی کی یہ شاہ خرچی جو اس نے یسوع کے سر پر عطر ڈال کر پیش کی، اس میں مقصد عطر پر غور کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کی قربانی دینے کے لیے رضامندی کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ کس طرح اس نے ایک قیمتی چیز جو اس کی ملکیت تھی پیش کر دی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی قیمت کیا تھی۔ میں نے پڑھا کہ یہ ایک عطر کی شیشی تھی جس کی قیمت 1 سال کی اجرت کے برابر تھی۔ وہ 1 سال کی کمائی دینے پر رضامند تھی، لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا زیاں کر رہی ہے۔ لیکن یسوع زندگی کے اس مشکل ترین وقت کے لیے تیار ہو رہا تھا جس کا اسے اس زمین پر سامنا کرنا تھا، اور وہ گتسمنی باغ جانے کو تھا، اور وہ خود کو ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر آنے والی موت، مصلوبیت اور ایذا رسانی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور اس نے کہا کہ اس عورت نے میرے دفن کی تیاری کی ہے۔ کیا کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ محبت کے اس غیر معمولی اقدام سے، اس عورت کی قربانی سے جو اس نے پیش کی، جو خوشی یسوع نے محسوس کی ہوگی، اس نے اسے اپنی زندگی کے آنے والے مشکل ترین وقت کے لیے تیار کیا۔ آئیں خدا کی تعریف کریں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے گزشتہ رات، ہم ایک جگہ پر کچھ لوگوں کے ساتھ موجود تھے، اور ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں نہا رہا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ میں جوائس کو کیا دے سکتا ہوں۔ میں جوائس کے لیے ایک تحفہ خریدنا چاہتا تھا، تو خدا نے مجھے کہا کہ اسے کچھ نہ دو، دینا ہے تو ڈیو کو دو۔ میں بھی خدا سے پوچھ رہی ہوں کہ میں ابھی تک اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائی، لیکن کوشش کر رہی ہوں کہ ڈیو کے لیے خوش ہوں، لیکن میں واقعی ڈیو کے لیے خوش ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں ڈیو کو گولف کھیلنے کے لیے چھڑی دوں۔ اس نے کہا وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈیو گولف کھیلتا ہے۔ میں نے سوچا یہ بات کس کو معلوم نہیں ہوگی؟ میرا مطلب کہ دنیا میں اگر میرے شوہر کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ گولف کی ایک اور چھڑی ہے، لیکن اس شخص نے خدا کی رہنمائی میں ڈیو کو یہ خرید کر دی۔ لیکن صرف چھڑی نہیں، لیکن یہ واقعی بہت خوبصورت چھڑی ہے، اور میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، لیکن ڈیو کا کہنا ہے کہ یہ بہت مہنگی ہے۔ خیر کاش آپ ڈیو کو گزشتہ رات دیکھتے۔ میرا مطلب ہے انہوں نے اسے کھولا، وہ ڈبے کو جیسے پھاڑ رہے تھے، انہوں نے اسے باہر نکالا اور مجھے اس پر لگے پتھر دکھانے لگے جو یہاں نیچے لگے ہوئے ہیں 3 مرتبہ۔ تم نے یہ دیکھے ہیں؟ میرا مطلب یہ اصلی جوہر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تم نے یہ دیکھے؟ اور پھر وہ یہاں تک پہنچے اور مجھے بتایا کہ یہ کس قسم کی ہے اور اس کی ممکنہ قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ آج جب میں اسے یہاں لا رہی تھی کہ مثال کے طور پر اسے یہاں پر استعمال کروں، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کا پلاسٹک اتارو، کیونکہ اس طرح تو یہ گندی ہو جائے گی، اور انہوں نے کہا یاد سے تم نے اسے اس پر رکھنا ہے اور اسے بڑی احتیاط کے ساتھ رکھنا۔ خیر میرا نقطہ ہے کہ ڈیو کو اس چھڑی کی ضرورت نہیں تھی، یہ فضول خرچی تھی، لیکن اس نے انہیں بہت برکت دی اور وہ اس کے بارے میں بہت خوش تھے۔
اور میں نہیں جانتی تھی کہ ڈیو کی زندگی میں اس کا کیا حصہ ہے، یا کیا کوئی ایسی چیز تھی جو انہیں پریشان کر رہی تھی، لیکن خدا ہماری زندگی میں آنا چاہتا ہے اور وہ ہمارے لیے غیر معمولی کام کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں ہماری زندگیوں میں بے حد مایوسیوں میں متوازن رہنے میں مدد دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نہ صرف ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سنیں، خدا لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ خدا نے ڈیو کو یہ برکت ایک ایسے شخص کے وسیلہ دی جس نے خدا کی بات سنی، جیسے وہ غیر معمولی عطر جو یسوع کے سر پر انڈیلا گیا، کیونکہ وہ عورت خدا کی بات سننے پر رضامند تھی۔ نہ صرف ہمیں خود اپنے لیے بلکہ لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں کبھی کبھار اس طرح کی فضول خرچی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ حاصل کرنا بہت اچھا ہے، خاص طور پر جس کی آپ کو شدید ضرورت ہو، لیکن بات اس وقت مختلف ہو جاتی ہے جب آپ کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کی آپ کو حقیقتاً اتنی ضرورت نہ ہو، لیکن خدا محبت کے تحفے کے طور پر آپ کو مہیا کرتے ہیں، آپ پر اپنی غیر معمولی دگنی محبت نچھاور کرتے ہیں۔ آمین۔ ہمیں اور زیادہ کھل کر خدا کو اپنا آپ استعمال کرنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذریعے دوسرے لوگوں پر برکتیں نچھاور کرے۔ میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگ غریبوں کی مدد کرنے کو رضامند نہیں ہوتے، لیکن پھر آپ کو کچھ خاص لوگوں کی گروہ کی ضرورت پڑتی ہے جو غریب لوگوں کی مدد کریں۔ ہم سب ایسے لوگوں کی مدد پر آمادہ ہوتے ہیں جنہیں شدت سے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص ضرورت مند نہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اسے کیوں دینا چاہیے جبکہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر حقیقت ایسی نہیں ہوتی، کئی دفعہ اس کا تعلق تحفے سے نہیں ہوتا بلکہ اس سے اس شخص کو کیا پیغام ملتا ہے۔ اس کا تعلق لوگوں سے ہے کہ وہ جانے کہ وہ قابل قدر ہیں اور یہ کہ کوئی ان کی فکر کرتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل، چیزوں اور سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے رضامند ہونے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقی طور پر لوگوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو سکیں۔ اور آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ حقیقتاً آپ بابرکت ہیں تو خدا ضرور ہی آپ کی زندگی میں بھی حقیقی برکات لانے کے لیے کسی نہ کسی کو چھوئے گا۔ آپ کبھی بھی خدا سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ آمین۔ مجھے یہ پیغام بہت پسند ہے، اور پارٹی میں بدمزگی کرنے والے بھی نہ بنے۔ خیر، خفا نہ ہو۔ جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ خفا ہونا کیا ہے؟ ہاں، میرے خیال میں فضول چیز ہے کہ ایک اور نیا لباس زیاں ہے۔ آپ جانتے ہیں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا پسند ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے کیا مشاغل ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کی، حقیقتاً اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں فضول خرچ ہو گئی تھی۔ میں آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ابھی سے اپنا خیال رکھیں۔ میں دلی مطمئن تھی اور وہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو میں سوچتی تھی کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں غیر متوازن انداز میں انتہائی محنت سے کام کر رہی تھی، اور در حقیقت اس وقت مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا پسند ہے، اور پچھلے کئی برسوں سے میں یہی جاننے کی کوشش میں ہوں۔ کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میرے مشاغل کیا ہیں، اور میں نے کہا میں ابھی بھی جاننے کے مرحلے میں ہوں۔ لیکن ایک چیز جس کا میں نے فیصلہ کیا ہے اور جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے خوبصورتی۔ میں واقعی خوبصورتی پسند کرتی ہوں، خوبصورت مناظر اور سب خوبصورت چیزیں، خوبصورت فرنیچر، خوبصورت چیزیں۔ آپ جانتے ہیں جیسے یہ عمارت خوبصورت ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ میری منادی کے مسا میں اضافہ کرتی ہے۔ آمین۔ میں خوبصورت چیزوں کو پسند کرتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس کے لیے معذرت نہیں کروں گی کہ مجھے خوبصورت کپڑے پسند ہیں، اور غالباً میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہیں، لیکن میں بہت سے کپڑے دے دیتی ہوں اور اس میں کوئی بری بات نہیں۔ میں محنت کرتی ہوں اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی پسند کی چیزیں ہوں۔ یہ سوچنا ترک کر دیں کہ میں اس کے بغیر گزارا کر سکتی ہوں، میں اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شاہ خرچی کی زندگی گزاریں اور چادر سے پاؤں باہر پھیلائیں اور وہ چیزیں لیں جن کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے اور خود غرض اور مفاد پرست ہو جائیں۔ میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کر رہی ہوں جن کی ہمیں زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو زندگی کی خوشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس چھڑی کو حاصل کرنا کیوں اس قدر خوشی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن ڈیو کو معلوم ہے۔ میرا مطلب ہے وہ ایسے تھے جیسے ان کا نیا بچہ پیدا ہوا ہو۔ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی اس چھڑی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرے خدا، وہ ہر ایک کو چھڑی دکھا رہے تھے
اور جب وہ اپنے گولف کے دوستوں سے ملیں گے تو کہیں گے دیکھو مجھے نئی چھڑی ملی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر مبالغہ آرائی کی روح ہے. سنیں، میرے خاندان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے میں 24 گھنٹے کے اندر اسے اپنے پیغام کا حصہ بنا لیتی ہوں. انہیں یہ گولف کی چھڑی ملے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت ہوا ہے. میرے ہاتھ میں چھڑی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تم اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ اوہ اچھا، اس نے پہلے ہی اسے پیغام میں شامل کر لیا. ڈیو، میں یقینی طور پر کہہ سکتی ہوں کہ خدا نے یہ چھڑی آپ کو دی ہی اسی لیے کہ آج منادی زیادہ بہتر طور پر کر سکوں. آئیے خدا کی تعریف کریں. آخر یہ میرا تحفہ تھا. جی ہاں، جو کچھ بھی آپ درست کرتے ہیں اس پر توجہ کریں اور اس پر نہ دیں کہ آپ کیا غلط کرتے ہیں. آپ میں سے کتنی مائیں ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ کیا میں اچھی ماں ہوں؟ کیا آج یہاں پر کچھ ایسی خواتین موجود ہیں جن کے لیے یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کیا میں اچھی ماں ہوں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کچھ پڑھوں گی. لیکن بھائیو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو مجھے تھوڑا سا وقت دینا ہوگا. ہمیں آپ سے پیار ہے لیکن مجھے صرف خواتین سے کچھ بات کرنی ہے. خواتین حیران کن ہیں. میرا مطلب ہے سچائی اور دیانتداری سے کہہ رہی ہوں. واو، جب آدم کو ہوا ملی تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے کیا مل رہا ہے. خیر، ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک آدمی تھا اور نہیں جانتا تھا کہ ہوا کو کیا کہہ کر پکارے. لہٰذا اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا اوہ ہو مین. لہٰذا ہمیں لفظ وومن، عورت ملا. ماں باپ ٹی وی دیکھ رہے تھے. ویسے ہی میری کتاب میں ہے جس کا نام ہے پر اعتماد عورت، جسے آپ خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ مرد ہیں تو یہاں دیوار پر ٹیپ لگا دیں. تو یہی پیغام آپ کے لیے بھی کارآمد ہوگا. بہرحال ماں اور باپ ٹی وی دیکھ رہے تھے جب ماں نے کہا میں تھک گئی ہوں، دیر ہو رہی ہے، میرے خیال سے مجھے سونے کے لیے جانا چاہیے. وہ اٹھی اور کچن میں گئی تاکہ اگلے دن کے لیے لنچ کے لیے سینڈوچ بنائے. کچھ میٹھے کے برتن دھوئے، کل شام کے کھانے کے لیے فریزر میں سے گوشت نکالا، آنے والے شام کے کھانے کے لیے دلیے کا ڈبوں کا جائزہ لیا، چینی دان میں چینی ڈالی، پیالوں میں چمچ رکھ کر انہیں میز پر رکھا. صبح کے لیے کافی کے برتن کو تیار کیا، کچھ گیلے کپڑے ڈرائر میں ڈالے، کپڑوں کو دھونے کے لیے مشین میں ڈالا، شرٹ کو استری کیا، کچھ ٹوٹے بٹن ٹاکے، میز پر پڑے گیم کے کچھ ٹکڑے اٹھائے، ٹیلی فون ڈائریکٹری کو واپس اس کی جگہ پر رکھا، پودوں کو پانی دیا، کچرے کی ٹوکری کو خالی کیا، تولیے کو خشک ہونے کے لیے ڈالا، جمائی لی اور سونے کے لیے کمرے کی طرف بڑھی. وہ میز کے پاس جا کر رک گئی، ٹیچر کے لیے ایک نوٹ لکھا، اسکول کے سفر پر جانے کے لیے کچھ پیسے گنے، کرسی کے نیچے سے گری ہوئی اسکول کی کتاب اٹھائی، اپنی دوست کے لیے ایک برتھ ڈے کارڈ لکھا اور ایک لفافے پر نام و پتہ لکھا اور ٹکٹ لگائی. اگلے دن سپر مارکیٹ کے لیے فہرست بنائی اور آگے بڑھ کر یہ دونوں اپنے پرس میں رکھے. تب ماں نے اپنے منہ پر کریم لگائی اور موئسچرائزر لگایا، دانت برش کیے اور اپنے ناخن درست کیے. خاوند نے آواز لگائی، میں سوچ رہا تھا کہ تم سو گئی ہو. میں بس سونے جا رہی ہوں، اس نے کہا. کتے کے لیے کچھ پانی ڈالا، بلی کو باہر رکھا اور دیکھا کہ کیا تمام دروازے بند ہیں. تمام بچوں کو دیکھا، بستر کے ساتھ لگے لیمپ کو آن کیا، شرٹ کو ٹانکا، کچھ گندی جرابیں گندے کپڑوں کی باسکٹ میں ڈالی. ایک بچے کے ساتھ جو ابھی ہوم ورک کر رہا تھا مختصر گفتگو کی، اپنے کمرے میں الارم کلاک سیٹ کیا. اگلے دن کے لیے کپڑوں کو نکالا، جوتوں کی الماری کو ٹھیک کیا، اگلے روز کرنے والے تمام کاموں کی فہرست میں 3 کاموں کا اضافہ کیا. اتنے میں خاوند نے ٹی وی بند کیا اور خود ہی کو سناتے ہوئے کہا، میں بستر پر جا رہا ہوں. سونے کے لیے بستر پر چلا گیا. بہنوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ چٹان ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا خواتین خیال رکھتی ہیں اور گھر کو چلاتی ہیں. آپ مردوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو کیا دیا ہے. آپ کو ذرا سا بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے. میں سونے جا رہا ہوں، اور وہ کھڑا اور چلا گیا. اور یہ سچ ہے، خواتین ان سب باتوں کا خیال رکھتی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی توجہ دیتی ہیں جن پر کوئی دوسرا مشکل ہی سے نظر ڈالے گا. میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو کبھی بھی اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اچھی ماں ہیں. آپ کو کبھی بھی حیران نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اچھی ماں ہیں یا نہیں. حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ اچھی بیوی ہیں یا نہیں، بلکہ تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونا شروع کریں کیونکہ آپ کمال ہیں.
میرا مطلب ہے مکمل طور پر شاندار. آئیے ماؤں کے لیے تالیاں بجائیں. واو واو ہاللویا. ہمارا خدا کمال کا خدا ہے. آمین. میں چاہتی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کرتی ہیں اس کی خوشی منائیں. آپ جانتی ہیں آپ رونے کے لیے نہیں بنی. یہ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے اور ماہرین نے لکھا ہے کہ جب ہمارے اندر احساس جرم ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. ہم احساس جرم کے لیے نہیں بنائے گئے. آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا سخت اور متکبرانہ رویہ رکھیں. میں سب سے بہتر ہوں، لیکن نہ ہی آپ کو ہر وقت یہ سوچتے پھرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. آپ ایک شاندار شخصیت ہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ ایک با کمال شخصیت ہیں. آپ کسی کو اجازت نہ دیں کہ آپ کو اپنے بارے میں برا محسوس کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ آپ ایسی نہیں ہیں جیسی وہ سوچتے ہیں کہ آپ ہیں. آپ کو لوگوں کو خوش کرنے والی نہیں، خدا کو خوش کرنے والی بننا ہے. آمین. خیر، آپ جانتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اگر چاہے تو پریشانی کی وجہ تلاش کر سکتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر دھیان دیں جو درست ہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی فتح کا جشن منائیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں.